قاضی فائز نے عدلیہ کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ کہتے ہیں اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ماضی میں سابق چیف جسٹس سابق نثار کے الوداعی ریفرنس میں شرکت نہیں کی تھی اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس میں بھی شریک نہیں ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے بیٹھے رہے، عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے اور انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ کا چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھا۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ اور ایک کے خلاف ہوتا ہے۔ سچ کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں بولے، مجھے ایک دفعہ کال آئی کہ چیف جسٹس بلا رہے ہیں۔ مجھے لگا چیف جسٹس ڈانٹنے کے لیے بلایا ہے کیونکہ میں انگریزی اخبار میں لکھ رہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں کوئی جج نہیں، آپ چیف جسٹس بنے، آئین اور قانون کی بات نہیں کروں گا، کچھ ایسی باتیں کروں گا جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ مزید کہا، ہمیشہ کوشش کی ملک میں انصاف کا بول بالا ہو۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے علیم خان عثمہ خان کو کلین چٹ دے دی۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی، عمران خان کی بہنوں کو رہا کرنے کا حکم۔ ادھر بشرا بی بی کا کے پی ہاؤس میں قیام، سابق خاتون اول کے لیے عشائیہ کا بھی اہتمام کیا گیا، الگ کمرے میں رہائش پذیر سٹاف بھی مہیا کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی تھی۔ کیا بشرا بی بی کسی ڈیل کے تحت رہا ہوئی؟ فیصل وارڈ نے بڑی بات کہہ دی۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا، بشرا بی بی 100% ڈیل کے نتیجے میں باہر آ رہی ہیں، یہ سب پلان کا حصہ ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے مل کر عمران خان کو آگ میں دھکیل دیا، پہلے دھرنا پھر علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے، بیرسٹر سیف نے تردید کر دی۔ کہتے ہیں بشرا بی بی کو عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا، ان کی رہائی کوئی ڈیل نہیں ہے۔ ڈیل کرنے والے شریف خاندانوں کی طرح لندن یا سعودیہ عرب بھاگ جاتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملٹری تصویبات پر حملہ کرنے والوں کا کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلنا چاہیے۔ پہلے والے ڈالر ختم ہو گئے، مزید بھجوا دیں۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کو $1 ارب فنڈنگ کے لیے باضابطہ درخواست کر دی۔ مغربی خبر ایجنسی کو انٹرویو میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو $1 ارب فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کر دی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس نے 90,000 کی سطح عبور کر کے تاریخ رقم کر دی۔ کاروبار کا آغاز مثبت انداز میں ہوا اور 100 انڈیکس میں 650 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس سے انڈیکس 89,596 پر پہنچ گیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تقریب میں تاخیر سے پہنچنے پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ حجامت کروانے گیا جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ خطاب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا، مجھے تقریب میں جلدی پہنچنے کی عادت ہے، لیکن جسٹس نعیم افغان نے کہا تقریب میں حجامت کروا کر آئیے گا۔ حجامت کروانے گیا تو ایک نوجوان فیشل کروا رہا تھا جس سے تاخیر ہو گئی۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سینئر رہنما ہاشم صفی الدین کی شہادت سے متعلق حیران کن انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ 22 اکتوبر کو اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق ہاشم صفی الدین 3 روز تک کماؤنڈ میں پڑے رہے، زخمی حالت میں مزید بمباری کی وجہ سے نہیں بلکہ دم گھٹنے سے شہید ہوئے۔ کرکٹ آسٹریلیا نے ڈیوڈ وارنر پر کپتان بننے پر عائد پابندی ختم کر دی۔ کرکٹ آسٹریلیا کے کنڈکٹ کمیشن نے اثرنو جائزہ لینے کے بعد سابق اوپنر ڈیوڈ وارنر کے کپتان بننے پر لگائی گئی پابندی 6.5 سال بعد ختم کر دی۔ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرڈ اور لیگ کرکٹ میں متحرک ڈیوڈ وارنر کپتان بن سکیں گے، جبکہ ڈیوڈ وارنر بی بی ایل میں بھی سڈنی تھنڈر کی کپتانی کرنے کے اہل ہیں۔ اوکاڑہ میں گھریلو تنازع پر بہن کو قتل کرنے والے مفرور ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ایک روز قبل اپنی سگی بہن کو قتل کرنے والے مفرور ملزم کو تھانہ اے ڈویژن کی تفتیشی پولیس ٹیم نے تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ کراچی میں مختلف مقامات پر لائن اور والز متاثر ہونے سے پانی کا بحران پیدا ہو گیا۔ واٹر کارپوریشن نے دعویٰ کیا ہے کہ مرمتی کام کر کے پانی کی فراہمی شروع کر دی ہے، جبکہ پرانی سبزی منڈی پر پانی کی لائن سے رساؤ جاری ہے، جس سے سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ چلو چلو دبئی چلو، جی ہاں، دبئی نے ویزے مانگ لیے۔ دبئی کو اگلے 6 سالوں میں 1,85,000 نئے ملازمین کی ضرورت ہے۔
غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق 2030 تک دبئی ایئرپورٹ 1,85,000 کو نوکریاں فراہم کرے گا۔ نئی نوکریوں کی فراہمی کے بعد دبئی ایئرپورٹ سے وابستہ ملازمین کی تعداد 8 لاکھ سے زائد ہو جائے گی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایلن مسک کی دولت میں 24 اکتوبر کو 33 ارب 50 کروڑ ڈالرز کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی ٹیسلا کے حصص کی قیمتوں میں ایک دن میں 22% اضافہ ہوا۔ کراچی آرٹ کونسل کراچی میں جاری عالمی کلچر فیسٹیول کے 29ویں روز متحدہ عرب امارات کے تحت فیسٹیول فلیور آف دی UAE کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ثقافتی موسیقی، رقص اور کھانوں کی وجہ سے ایونٹ میں خوب رونق رہی۔ کونسل جنرل UAE نے روایتی خیمے لگا کر مہمانوں کی خاطر تواضع کی، خود بھی رقص کیا اور مہمانوں کو اس میں شریک کیا۔ پاکستان کی لیجنڈری گلوکارہ ریشما کے مشہور کلاسیکل گیت اکھیاں دے کول کے نئے بھارتی ورژن پر اداکار عدنان صدیقی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ عدنان صدیقی نے بھارتی اداکارہ کرتی سینن کی نئی فلیکس فلم دو پتی کے لیے رمشا کے گانے کی چوری اور ریپ بنانے پر تنقید کا اظہار کرتے ہوئے اس گانے کو ایک لیجنڈ کے کلاسک گانے کا بدتمیز ورژن کہا جا سکتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر اپنی بے تکی گلوکاری کی سبب شہرت پانے والے چاہت فتح علی خان نے بھارتی فلم ساز کرن جوہر کے نام پیغام جاری کر دیا۔ کہتے ہیں آپ کی فلم کا گانا اچھا نہیں، یہ گانا میں گانے کے لیے تیار ہوں۔